محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ میں حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم مالک حوض کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر نکلا تو دروازے پر ایک نصرانی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا اور اسے اندر لے گیا۔ اس نے اس طرح گفتگو کا آغاز کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ اگر واقعی میں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میری اس آدمی کے خلاف مدد کرے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے ظالم کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ ابو جہل بن ہشام ہے، اس نے میرا مال چھین لیا ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم نے عرض کیا، حضرت بلال عرض فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اب قیلولہ کر رہا ہوگا، اس لیے اس وقت آپ کا اس کے پاس جانا مناسب نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ آپ نے سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے ہماری بات کی طرف توجہ نہ فرمائی اور سیدھے ابو جہل لعین کے گھر تشریف لے گئے اور غصے کے عالم میں اس کے دروازہ کو زور زور سے کھٹکھٹایا۔ ابو جہل غصے سے بے قابو ہو کر باہر نکلا تو سامنے رسول اکرم تاجدار عرب و عجم کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا غصہ دور ہو گیا۔ ادب سے عرض کرنے لگا، آپ اندر تشریف لائے، اگر میرے ساتھ کوئی کام تھا تو میری طرف کوئی قاصد بھیج دیتے، میں وہیں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر تمہید کے فرمایا، کیا تو نے اس نصرانی کا مال چھینا ہے تو اسے فوراً واپس کر دو۔ ابو جہل کہنے لگا، آپ نے صرف اس کام کے لیے تکلیف فرمائی ہے، اگر آپ کسی اور کو بھی میری طرف بھیج دیتے تو میں اس کا مال واپس لوٹا دیتا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹال مٹول کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مال فوراً واپس کر دو۔ تو اس ابو جہل نے اپنے غلام کو حکم دیا، جو مال نصرانی سے چھینا گیا ہے وہ سارا کے سارا نکال کر اسے دے دو۔ تو غلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا مال نکال کر نصرانی کے حوالے کر دیا۔ تو حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے نصرانی سے پوچھا کہ اے نصرانی، کیا تجھے تیرا مال مل گیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، ایک ٹوکری کے سوا سارا مال مجھے مل گیا ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ابو جہل کو حکم دیا کہ فوراً اس کی ٹوکری بھی واپس کی جائے۔ ابو جہل نے اپنے گھر کا سارا سامان چھان مارا لیکن ٹوکری دستیاب نہ ہوئی، تو نصرانی کی ٹوکری سے اچھی ٹوکری اس نے اس کے بدلے میں دے دی۔ اب ابو جہل کی بیوی کہنے لگی کہ ابو جہل، خدا کی قسم تو نے ابو طالب کی یتیم بھتیجے کے سامنے انتہائی ذلت و عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ابو جہل کہنے لگا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھ لیتی تو اس طرح نہ کہتی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے پوچھا، کیا دیکھا؟ ابو جہل کہنے لگا، تو مجھے میری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کر، میں نے آپ کے کندھوں پر دو شیر دیکھے، جب بھی میں نے مال واپس نہ کرنے کا ارادہ کیا تو دونوں خوخار جانور مجھے پھاڑنے کے لیے جھپٹ پڑتے، اس لیے اب میرے پاس عاجزی کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نصرانی نے ابو جہل کے اس طرح حواس باختہ دیکھا تو اس پر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی دہشت اور رعب دیکھا تو وہ نصرانی بے داغتہ بول اٹھا، آپ اللہ کے سچے رسول ہے، آپ کا دین برحق ہے، لہذا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب تک کہ زندہ رہا اسلام کے اصول کے مطابق بھرپور انداز میں عمل کرتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے قیامت کے دن حساب و کتاب سے فارغ کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہے ظالم اور اس کے ساتھی؟ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوگا، کسی کو لب کشائی کی ہمت نہ ہوگی۔ آواز دینے والا کہے گا، فرعون سرکسوں اور متکبروں کا سردار تھا، اسے لایا جائے گا، اس کے سر پر دوزخ کی آگ کی ٹوپی ہوگی، گرم تارکول کی قمیض پہنے ہوئے ہوگا، خنجیر پر سوار ہوگا۔ پھر آواز دی جائے گی، متکبر جابر ظالموں کو
پیش کیا جائے تو انہیں بھی اس طرح ذلیل و رسوا کر کے فرعون کی قیادت میں جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ پھر حاسدوں کے سردار قابل کو بلایا جائے گا، اسے بھی فرعون کی طرح ذلیل و رسوا کر کے پیش کیا جائے گا اور تمام حاسدوں کو اس کے ساتھ ملا کر جہنم بھیجا جائے گا۔ پھر یہود کے عالم کعب بن اشرف کو بلایا جائے گا، وہ بدبخت آدمی تھا جس کے بارے میں حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آتا تو تمام یہودی ایمان لے آتے۔ پھر اسے بھی ذلیل و رسوا کے ساتھ حاضر کیا جائے گا اور پھر حق اور علم کو چھپانے والے کو پکار ہوگی تو ان سب کو کعب بن اشرف کی قیادت میں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ پھر ابو جہل کو بلایا جائے گا، اس کو بھی جہنم کے لباس میں پہنا کر خستہ حالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے پیشوا بنایا جائے گا۔ جو رسول اکرم تاجدار عرب و عجم کو جھٹلاتے رہے ان کو تمام اس لعین کی قیادت میں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ پھر ولید ابن مغیرہ کافر کے سردار کو آواز دی جائے گی، اسے غریبوں اور فقیروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا پیشوا اور ان تمام کو اس کی قیادت میں واصل جہنم کیا جائے گا۔ پھر قوم لوط کو پکار ہوگی، جس نے لواطت کا آغاز کیا اسے بھی لواطت کے ارتکاب کرنے والوں کا پیشوا بنا کر ذلت و رسوائی کے ساتھ واصل جہنم کیا جائے گا۔ پھر شورا میں عمراء القیس کو بلایا جائے گا، جو اپنے اشعار میں اسلام کی تکذیب کرتا رہا اسے ان تمام شورا کا پیشوا بنایا جائے گا۔ جو حق کو جھٹلاتے رہے اور اس کی قیادت میں اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح یکے بعد دیگر تمام ظالموں کو اپنے ظالم پیشواؤں کے ساتھ ذلیل و رسوا کر کے جہنم بھیجا جائے گا۔ پھر ابلیس لعین اور اس کے پیروکار کی باری آئے گی، انہیں واصل جہنم کیا جائے گا۔ اس کے پیروکاروں میں سے مراد ہے حریص، کاہن، گویے اور تصویر بنانے والا، خود اچھا کھانے والا، غریبوں اور مصیبت زدوں پر برے برتاؤ کرنے والا، نشہ آور اشیاء مہیا کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، گانے بجانے کی آلات خرید و فروخت کرنے والا، دف اور طبلہ بجانے والا، شراب کشیدگی، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والے کو ایک کھلے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ جہنم کے ایک سانپ نکلے گا جس کے گردن پر 70 سال کے مسافت کے طول کے برابر طویل ہوگی، ان تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کر کے واصل جہنم کیا جائے گا۔ ان تمام کا لیڈر ابلیس لعین ہوگا۔ متکبر ظالم شیطان کے پیروکاروں کو جہنم رسید کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے اور جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ وہ اپنے اپنے ہم مزاجوں کی قیادت کرتے ہوئے جنت میں داخل ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، مقصود تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سر پر سنہری تاج سجا کر اور جنتی سبز ریشمی لباس زیب تن کر کے 70,000 جھنڈوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ آپ کے ساتھ میں لواء الحمد ہوگا اور آپ کی قیادت میں فقراء اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے آپ کی سنت کے پیروکار ہوں گے۔ انہیں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سر پر سنہری تاج سجا کر 8,000 جھنڈوں کے جلوس میں حج اور عمرہ کرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہوئے جنت میں تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سر پر سنہری تاج پہنے ہوئے اور 20,000 جھنڈوں کے جلوس میں مہمان نوازوں، غریب پروروں کی قیادت کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام 10,000 جھنڈوں کے ساتھ قدرت کے باوجود خواہشات نفس کو ترک کرنے والوں کے ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑوس کے ساتھ دوسرے سلوک کرنے والوں کی قیادت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام الہ کلمۃ الحق کرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام عدل کرنے والوں کی رہنما بن کر حضرت ایوب علیہ السلام آزمائشوں اور تکلیفوں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح جلیل القدر باقی انبیاء کرام کے جنت میں داخل ہونے کے بعد حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے خلفاء یکے بعد دیگرے اپنے اپنے ہم مزاجوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیقوں کے رہنما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کرنے والوں، نیکی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں کے رہنما ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے آگے آگے ہوں گے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مظلوموں کی قیادت کرتے ہوئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء کی قیادت کرتے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی عاشقوں اور مؤذن کے قائد ہوں گے۔ اسی طرح تمام
کو بڑے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پڑھنے اور سننے والے حضرات کی قیادت میں جنت میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمائیں۔